الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون اللہ تعالی بستیوں کو ہلاک کرتا ہے، اس کا سبب اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ ظلم کے ذریعے بستیوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا ہے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر ان بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی اللہ ان بستیوں کو ہلاک کرتا ہے کہ جن بستی کے باسی اصلاح کرنے والے نہ ہوں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے سبب بیان فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر وہ لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ ایک اور سبب بیان فرمایا، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اللہ تعالی بستیوں کو ظلم کے ذریعے سے ہلاک نہیں کرتا ہے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، ایسی حالت میں کہ ان بستیوں کے باسیوں کو کسی نے آ کر ڈرایا ہی نہ ہو، وہ بے خبر ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ اللہ ان بستیوں میں پہلے اپنے رسول بھیجتا ہے، وہ آ کر کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان پر تلاوت کرتے ہیں، کس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اور کس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے،
کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اگر وہ بستی والے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم ان بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتلا دی کہ جب میرا عذاب نازل ہوتا ہے پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آدمی اس بستی میں رہنے والا نیک ہے یا بد، میں اس عذاب میں سب کو مبتلا کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا اس فتنے سے بچ جاؤ جو خاص ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں، بلکہ یہ فتنہ، یہ عذاب پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوما فزعا، اللہ کے نبی ایک دن میرے ہاں گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ یقول، آپ فرما کیا رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ انسان پناہ لے سکے، غیر اللہ کو ماننے والے آج پناہ ڈھونڈتے ہیں ان مراکز کو بند کر کے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق پناہ دی جاتی تھی، جہاں مدفون افراد جھولیاں بھر دیا کرتے تھے، جو بھی تمنا لے کر آئے وہ تمنا پوری کر دی جاتی تھی۔ آج وہ مراکز بند ہیں، کس چیز سے؟ لا الہ الا اللہ، آج پناہ اللہ کے پاس ہی مل سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ویل للعرب، بربادی ہے عرب کے لیے، من شر قد اقترب، اس شر سے قد اقترب جو قریب آ گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو جائیں گے اس عذاب اور فتنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وفینا الصالحون، حالانکہ ہمارے اندر صالح افراد ہوں گے۔ قال نعم اذا کثر الخبث،
جب خباثتیں عام ہو جائیں گی، کثرت سے خباثتیں پائی جائیں گی، تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی بھی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ وہ نیک لوگ جن کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لیتا ہے، فتح یابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب برائیاں عام ہو جائیں گی، کثرت سے ہوں گی، اس وقت ان نیک لوگوں کی موجودگی بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ بأسہ بأہل الارض وإن کان فیہم صالحون یصیبہم ما اصاب الناس ثم یرجعون الی رحمت اللہ ومغفرتہ۔ جب برائیاں کثرت سے ہو جائیں، زمین میں برائی ہی برائی نظر آئے، انزل اللہ بأسہ بأہل الارض، اللہ زمین والوں پر پھر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ، اگر اس میں نیک لوگ بھی بستے ہیں، صالح بھی بستے ہیں، یصیبہم ما اصاب الناس، ان کو بھی عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو عذاب اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ ثم یرجعون الی رحمت اللہ ومغفرتہ، پھر یہ لوگ نیک لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پس سب جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر پہلے ہی بیان فرما دی، فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء۔ فرمایا جب گانے والیاں عام ہو جائیں اور ساز کی آواز ہر گھر سے سنائی دے، وشربت الخمور، اور شرابیں عام پی جانے لگیں، فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، ایسے موقعوں پر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریحا حمراء، سرخ قسم کی آندھیاں آئیں گی، وزلزلہ اور زلزلے آئیں گے، وخسفا ومسخا وقذفا۔ انتظار کرو ایسے موقعوں پر اللہ زمین میں دھسا دے گا، ایسے موقعوں پر صورتیں بدل دے گا، شکلیں بگاڑ دے گا، ایسے موقعوں پر آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الناس اذا رأوا المنکر ولا یغیرونہ، جب لوگ برائیاں دیکھیں اور برائیوں کو مٹائیں نہیں، پھر کیا ہوگا؟ لوگ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ
ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ ثم تدعونہ، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا یہ سارے حالات ہمارے پاکستان میں اور اسلامی ممالک میں پیدا نہیں ہو چکے ہیں؟ کیا برائیاں بھر نہیں گئی ہیں؟ کیا سڑکوں پر بے پرد عورتیں دندناتی نہیں پھر رہی ہیں؟ کیا اللہ کے عذاب کو یہ عورتیں دعوت نہیں دے رہی ہیں؟ کیا ٹی وی کی سکرین پر وہ عورتیں جن کو اللہ نے گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا میک اپ کر کے سر سے دوپٹہ اور چادر ہٹا کے اپنے حسن کا دیدار لوگوں کو کرواتی نہیں ہے؟ یہ سب برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ اگر اللہ کا عذاب آ رہا ہے لوموا انفسکم، پھر اللہ کی شکایت نہ کرو، اپنے آپ کی شکایت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک تقریباً سود خور ہے، اور حکومت بھی بڑے دھڑلے سے اعلان کرتی ہے شرح سود ہم کم کر دیتے ہیں، 8% کر دیتے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں نہیں ابھی اور زیادہ ہے، 3% کر دو، یا بالکل ختم کرو یا 3% کرو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جرم جس کو اللہ اعلان بغاوت کہتا ہے، اپنے خلاف جنگ کہتا ہے، ہم وہ بڑی خوشی سے مانگ رہے ہیں اور حکومت دے رہی ہے۔ ہماری حکومت قرضے دیتی ہے آسان شرائط پر، کیا ہم تم سے سود لیں گے، سود کی شرح بہت کم رکھیں گے۔ مانا کہ جس کام کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی سگی ماں سے بدکاری کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک لقمہ سود کا کھا لینا۔ حکومت بھی دے رہی ہے، ہم بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے۔ ابھی بھی ہم نہیں سدھرے، اصلاح ہم نے اپنی نہیں کی، کب کریں گے اصلاح؟ جب بالکل ہی صفائے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ توبہ کرو لوگو، رمضان کا مہینہ ہے، کم از کم رمضان کے اس مہینے میں ہی توبہ کر لو، چھوڑ دو برائیوں کو۔ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، دجال کا زمانہ قریب آ چکا ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، باقی سب پوری ہو گئی ہیں۔ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ توبہ کرو، جھک جاؤ، برائیوں کو ختم کرو، اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، اپنے گھر میں اسلام کے علم کو بلند کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے اور اللہ کا عذاب ہم سے ختم ہو جائے۔ وگرنہ یاد رکھو تم ایسی قوم نہیں ہو کہ جس کو اللہ نے خاص رعایت دے رکھی ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لا کر اس طرح ذلیل اور رسوا کیا ہے
کہ وہ پناہ مانگتے رہ گئے۔ اللہ فرماتا تھا نہیں، چلو اپنی عیاشی کی طرف، ان محلوں کی طرف جو تم نے رہنے کے لیے تیار کر رکھے ہیں، چلو۔ اور پھر جب وہ پہنچے، اللہ نے آگ بادلوں سے برسا کر ان کو بھسم کر رکھ دیا۔ توبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی اور شکل ہمیں گھیر نہ لے۔ توبہ کرو برائیوں سے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ بھی اپنی ناراضگی کو دور کر دے گا اور تم پر اپنے عذاب کو ہٹا کر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔